کیونکہ یہاں تو جو واقعہ ہوتا ہے چائے کے ہوٹل پر مسئلہ ہو تو چائے کے ہوٹل بند ہو جائیں گے، اگر کہیں پر اور واقعہ ہو تو وہ اس کو یعنی اس کو ختم کر دیا جائے گا. تو اب تک یہ اعلان نہیں ہوا ہے کہ کل سے پاکستان میں طیارے ہی نہیں اڑا کریں گے تاکہ لوگ بچ جائیں، کیونکہ ایسے ہی ہوتے ہیں نا اعلانات ہمارے یہاں. تو آپ کو تو پتہ ہے وزیر دفاع مستعفی ہو جانا چاہیے تھا، اور اس کے بوجھا ایئر لائن کی ساری اعلیٰ قیادت زندان میں ہو جانا چاہیے تھا اس وقت. اور کیا ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہوا ہے، کون احتساب کرے گا، کون کس سے پوچھے گا، ان سوگوار خاندانوں کے دکھ کو کون بانٹے گا؟ حکومت ان کی سرپرستی اس انداز سے کر رہی ہے کہ جس انداز سے ان کو یعنی مثالی جو کردار ہونا چاہیے وہ بھی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. اور اب وزیر دفاع کے صرف بیانات آ رہے ہیں، افسوس کہ ان کو وہاں پہنچنا چاہیے تھا. یقینی طور پر اتنے سارے گھروں کا چراغ گل ہو جانا. قمر عباس بھائی کے گھر کے آپ نے ابھی بتلایا کہ ان کے بھی حادثے میں اس سے شریک ہے. ایئر بلو کے حادثے میں میرے خود عزیز ہے اس میں شریک تھے، شہید ہوئے تھے. ڈاکٹر صاحب یہ تو جس کے اوپر گزرتی ہے نا یہ مصیبت کی گھڑی، اس کو اندازہ ہوتا ہے کتنا بڑا سانحہ ہے. جی بالکل صحیح فرمایا. دور سے بیٹھ کر صرف باتیں کر سکتے ہیں، احساس نہیں کر سکتے. صحیح فرمایا، بہت شکریہ. خوف خدا، ہمیں توبہ کا دروازہ کھٹکھٹانا ہوگا، رب کی طرف رجوع کرنا ہوگا، احتساب کی طرف آنا ہوگا. سارے سانحات کو سامنے رکھ کر ان کے اسباب پر غور کر کے ان کے تدارک کا انتظام کرنا ہوگا. قوم کو وحدت کی اور اتحاد کی، محبت کی، اخوت کی، پھر دوبارہ سے بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر فضل احمد صاحب. دیکھیں یہ سب کے جذبات ہیں، یہ صرف ڈاکٹر فضل احمد صاحب کے نہیں یا ثروت اعجاز قادری صاحب کے نہیں، یہ ہم سب کے، میرے اور آپ کے بھی ہیں. لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس ذمہ داریاں بھی ہیں. ہمیں بہت یہ کوشش کرنی پڑتی ہے کہ ہم بیلنس رہ کر گفتگو کریں. لیکن جب آپ کسی کے یعنی جب آپ دھاڑیں سنتے ہیں، جب آنسوؤں کو دیکھتے ہیں، جب چیخ و پکار سنتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس حوصلہ نہیں ہوتا کہ پھر آپ ان جیسے ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. ابھی تو ہم وہاں پہنچے نہیں ہیں نہیں جن کے گھروں میں اس وقت صفِ ماتم بچھی ہوئی ہے. آپ سوچیں کہ 5 ابھی کتنے اطمینان سے وہ بزرگوار نے ہم سے بات کی، لیکن 5 افراد ان کے گھر کے گئے، 5 افراد. اور ان بچوں کا بھی، یہ جو معصوم بچوں کی جب چھوٹی چھوٹی لاشیں جب پہنچیں گی، جس حالت میں بھی پہنچیں گی، وہ نو بیاہتا جوڑا، وہ عملے کے ارکان، سب کی اپنی ایک فیملی ہے، اپنا ایک خاندان ہے. ان خاندانوں کو، ان فیملیز کو، ان لواحقین کو مجھے یہ بتا دیجئے کس نے حکومت کی طرف سے، دیکھیں میں اپوزیشن کیا ہے کیا نہیں ہے میں نہیں جانتا، لیکن تاریخ اسلام یہ کہتی ہے، شریعت یہ کہتی ہے، بالکل واضح طور پر کہہ رہا ہوں، شریعت یہ کہتی ہے کہ سارا حساب کتاب حاکم پر ہے. اس میں کسی اپوزیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے، حاکم پر ہے. اور ہم نے کرپشن کی بہت بات ابھی ڈاکٹر صاحب سنی. ایک کتاب میں نے ایک بڑی خوبصورت بات پڑھی کہ رزق حرام جو ہے وہ دیوانگی کو جنم دیتا ہے، اور دیوانگی جو ہے وہ لاحاصل کی متلاشی ہوتی ہے. ہم کس لاحاصل کے متلاشی ہیں کہ انسانی جانوں پر بھی ہم سمجھوتا کر جاتے ہیں اور انسانی جانوں کا بھی ہم خیال نہیں کرتے، اور ہم صرف اپنے دیوانگی کے پیچھے بھاگتے جاتے ہیں. تعزیت کے کچھ بیانات ہوں گے، فی کس اتنا پیسہ دے دیا جائے. زخمی تو خیر کوئی ہوا ہی نہیں، ورنہ زخمی کی بھی ایک کیٹیگری ہوتی ہے نا، مرنے والے کو 5 لاکھ، زخمی کو 1 لاکھ، ٹانگ ٹوٹی 50,000. تو اب تو یہ پیسہ، ہاں قیمت مقرر ہے نا. تو ابھی بھی کچھ گھروں میں، اچھا پھر جب یہ قیمت مقرر کی جائے گی، ایک اور آپ کو دردناک بات بتاؤں، یہ تو 5 لاکھ روپے کا اعلان ہو جائے گا، 2 سال تک پھر چیک بھی نہیں ملیں گے انہیں، پھر چیک بھی نہیں ملیں گے. یعنی پھر اس کے بعد آپ ایک الگ پروگرام کر رہا ہوگا ARY نیوز بہت عرصے بعد کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فلاں سن میں فلاں تاریخ کو جن کے پیارے مارے گئے تھے، انہیں اب تک چیک نہیں ملا. اور ڈاکٹر صاحب پھر اس پہ سوچنے کی یہ بات ہے کہ اگر کوئی اپنے پیارے کی جان کی قیمت وصول کرنے کے لیے جاتا ہے کسی مجبوری کے تحت، تو تب اس کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ جی ہاں، اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے سب سے پہلے. اچھا پھر یہ نہیں کہ چپ چاپ اسے چیک دے دیا جائے، نہیں، بڑی تقریب کا انعقاد ہوگا، اس میں حاکم وقت تشریف لائیں گے، تصویریں کھنچیں گی، میڈیا کوریج ہوگی، پھر چیک دیا جائے گا کہ ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا. ابھی تو بہت سارے مناظر، بہت سارے دردناک آپ نے ابھی منظر دیکھنے ہیں، ابھی باقی ہیں. ابھی تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس واقعے کی ابھی ابتدا ہوئی ہے، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے. ہم سب نے بہت کچھ دیکھنا ہے، سمجھنا ہے. اور میں جیسا کہ شروع میں نے عرض کیا تھا کہ یہ انتباہ ہے، خدا کی طرف سے انتباہ ہے. بالکل. ابھی آپ یہ دیکھیں نا، جو جامع بنوریہ ہے اس کے شیخ الحدیث بھی جہاں بھاگ ہو گئے. جی بالکل. مولانا عبد الرحمن صاحب، وہ بھی اس میں شریک تھے. بات کریں مفتی نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بات کرنا چاہیں؟ السلام علیکم مفتی نعیم صاحب. السلام ڈاکٹر صاحب، خیریت سے ہیں؟ مفتی صاحب میں سب سے پہلے تو آپ سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ تعزیت کروں گا. میں خود عبد الرحمن صاحب سے میری ملاقاتیں تھیں، انتہائی شریف النفس، اتنے پیارے انسان تھے. ان کی شہادت پر ہم سب سوگوار ہیں مفتی صاحب.
ہمارے مولانا عطاء الرحمان صاحب شہید ہوئے اور ان کی بہن شہید ہوئی، اور ہمارے یہاں ایک پچھلے سال عالم بن کے فارغ ہوئے مولانا عثمان نصیر صاحب، وہ بھی شہید ہو گئے، بلکہ وہ 3:30 بجے ایئرپورٹ جانے سے پہلے مجھ سے ملے کہ میں جا رہا ہوں، آپ میرے نکاح کے اندر ضرور شرکت کریں، نکاح آپ ہی کو پڑھانا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا درجہ دیا، وہ بھی چلے گئے۔ یہ افسوسناک بات ہے کہ 3-4 شہادتیں ہمارے یہاں سے ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت سے سب کو جگہ عطا فرمائے۔ لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے، بنیادی بات یہ ہے کہ مستقل یہ حوادثات ہو رہے ہیں اور اجتماعی اموات ہو رہی ہیں، فوج کی افواج کی اموات ہوئی، زلزلے اور اس کے اندر سیلاب کے اندر لوگ مارے گئے۔ اس کے باوجود جو ہے ہمارے نہ حکمرانوں کو سمجھ آ رہی ہے نہ عوام کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ جب اموات زیادہ ہو جائیں، یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ ہمارے حکمران عوام کے مال کو مال غنیمت سمجھ کر، اپنا مال سمجھ کر خرچ کرنا شروع کریں۔ آج ہمارے یہاں حکمرانوں کا کیا حال ہے، سب کے سامنے موجود ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کے اموالوں کو اڑا رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں۔ غریب آدمی بھوکا مر رہا ہے، کھانے کو نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بدکاری اور یہ چیزیں عام ہو رہی ہیں۔ تو لہٰذا یہ تمام صورتیں ایسی ہیں جو دعوت دے رہی ہے اجتماعی اموات کی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ وہ کراچی کے اندر آج کے بارے میں سنائیں کہ 15 اموات آج ہو چکی ہیں اور مستقل ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے۔ تو آخر یہ کب تک ہوتا رہے گا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کب تک ہم لاشوں کو اٹھاتے رہیں گے؟ کچھ عقل ہی کام نہیں کر رہی، پریشان حال ہے۔ اب تو یہ حال ہو گیا کہ آدمی کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا جو ہے وہ مشکل ہو گیا۔ صحیح فرما رہے ہیں مفتی نعیم صاحب۔ ایک نہ صرف یہ کہ ایک بہت بڑے مدرسے کے محتمم ہیں، بلکہ جو عبد الرحمن صاحب تھے یعنی ان سے میری ملاقاتیں رہی ہیں۔ شیخ الحدیث تھے، حدیث پڑھاتے تھے اور بہت ہی نفیس، بالکل یعنی یہ پولیٹیکل سرگرمیوں سے بہت دور، صرف بچوں کو پڑھانا اور اس کے بعد اپنے گھر چلے جانا۔ اب اللہ کے ایسے نیک بندے بھی ان واقعات میں شہید ہو گئے ہیں۔ تو یہ سب خون جو ہے، میں پھر عرض کروں گا، شاید میری بات کسی کی طبیعت پر گراں گزرے، لیکن نے ابلا مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزن، اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا قن۔ سچی بات یہ ہے کہ سارا الزام اور سارا بوجھ اور سب کچھ اگر کسی کی گردن پر ہے تو وہ حاکم کی گردن ہے۔ بالکل اس سے باس پرس ہوگی، اس سے سوال ضرور ہوگا کہ تمہیں ہم نے اپنا نائب بنا کر اپنے بندوں کی تقدیر، ظاہر فیصلہ کوئی کسی کی تقدیر کا نہیں کرتا، تقدیر کے فیصلے ہو چکے اور آپ لکھا جا چکا۔ مجھے بہتر طور پہ وہ کال یاد نہیں آ رہا، حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو کہ انہوں نے ایک دریا کے حوالے سے کہا تھا کہ حضرت عمر فاروق کا قول ہے کہ فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی پیاسا مر جائے تو عمر سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ یعنی یہ ان کا خوف خدا کا یہ عالم تھا فاروق اعظم کا رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ عالم ان کو رات کو گلیوں میں نکلنے پر یہ وہ ہستیاں ہیں یعنی جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، جن کو زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی گرفت، اللہ کی پکڑ سے کیسا ڈرتے ہیں کہ یعنی حضرت عمر کا تو یہ عالم تھا کہ وہ اتنا روتے تھے خوف خدا میں کہ ان کی جو رخسار مبارک تھے اس پر روتے روتے آنسوؤں کی لکیریں بن گئی تھیں۔ لیکن یہاں حاکم مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ سے بالکل ہم بات کرتے رہیں گے، اور بہت سے دیگر ایسے خاندان اور ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ آپ کے لفظوں کے منتظر ہیں، آپ کی تسلی کے اور ہماری جانب سے تعزیت کے منتظر ہیں۔ لیکن اس وقت ہم ایک بریک لیں گے ہیڈ لائنز کے لیے، اور ہیڈ لائنز کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ موجود ہوں گے۔